بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک پیشنٹ کے بارے میں بتاؤں گا جن کی بلڈ پریشر کی وجہ سے گردے سٹیج 3 میں پہنچ چکے تھے، جو کہ کیٹو ڈائٹ اور لو کارب سے ریورس ہو گئے۔ گردے فیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ 47% شوگر ہے اور 29% بلڈ پریشر ہے۔ اس سے آپ حساب لگا لیں کہ باقی جو ہے تھوڑی بہت وہ ادر کازز ہیں اور کڈنی ڈیزیز، اسٹون وغیرہ ہے۔ تو دوسری بڑی وجہ بلڈ پریشر ہے۔ یہ سٹیج 1 2 3 4 5 سٹیج کا مطلب ہے کہ آخری سٹیج ہے، اس میں ڈائلیسس کرائیں گے یا ٹرانسپلانٹ کرائیں گے۔ سٹیج 4 میں بھی تھوڑی کبھی ڈائلیسس کرانی پڑتی ہے، کبھی نہیں۔ سٹیج 3 تک جو ہے ڈائٹ سے، پرہیز سے اور اچھے طریقہ علاج سے آپ اس کو روک سکتے ہیں یا ریورس کر سکتے ہیں۔ اس پیشنٹ میں بہت زبردست ہوا، سٹیج 3 سے سٹیج 1 میں ریورس ہو گئی۔ سب سے زیادہ یہ ڈیمیج جو ہوتا ہے کڈنی میں گلومیرولس ہوتا ہے، شوگر میں بھی اور بلڈ پریشر میں بھی۔ یہ ہیں پیشنٹ الہی بٹی صاحب ہیں، 50 ایئر ان کی ایج ہے۔ ان کو بلڈ پریشر تھا اور یہ اویسار 55/160 OD ٹیبلٹ پہ تھے، اور ان کو ہائپرٹینسیو نیفروپیتھی ڈائگنوز کی، کیونکہ ان کا 3+ میچوریا تھا، 3+ پروٹین یوریا تھا، اور ان کو ڈاکٹر صاحب نے ایڈوائز کیا تھا نیفرولوجسٹ نے کہ آپ بایوپسی کرا لیں۔ یہ ان کی رپورٹیں ہیں ساری۔ تو اس ٹائم جب یہ گئے تھے تو ان کو گریڈ 1 فیٹی لیور تھا، یورین میں 3+ بلڈ آ رہا تھا، RBC 15-20 تھے اور پروٹین 3+ تھی، اور یوریا جو تھا 33 تھا، کرٹین 1.2 تھا، جو ایسٹیمیٹڈ GFR تھا 58 تھا، اور یورک ایسڈ 7.7 تھا، ESR 18 تھا، اور HbA 14.1 تھی۔ یہ ان کی تھی جب یہ میرے پاس آئے تھے، اور ان کو ڈاکٹر صاحب نے بایوپسی ایڈوائز کی تھی۔ تو یہ کیونکہ میرے عزیز تھے تو پھر میں نے ان کو سری سے سمجھایا کہ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، یہ دیکھ لیں، اس کے بعد کیٹو وغیرہ کر کے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں کرنے کو تیار، پڑھے لکھے بندے ہیں، شریف آدمی ہیں۔ تو انہوں نے ٹرائی کیا، تو یہ ساری ان کی رپورٹیں ہیں۔ تو یہ اس کے بعد ان کو میں نے کیا کیا، ان کو میں نے سب سے وٹامن D3 شروع کرا دی، ایکسرسائز ان کو بتایا، واک کریں، اور اس کے بعد لو کارب کیٹو ڈائٹ پہ شروع کر دی ان کو ساری، انہوں نے کیے۔ اور پھر حیرت انگیز طور پہ جب 6 مہینے بعد یہ آئے تو انہوں کا 15 kg ویٹ کم ہو چکا تھا، یہ بہت بہتر محسوس کر رہے تھے، بہت خوش تھے۔ کرٹین 1.03 پہ آ گئی تھی، GFR 77 تھا، اور ESR 5 پہ آ گیا تھا 18 سے۔ یورین میں بلڈ 2+ ہو گیا تھا، پروٹین 2+ ہو گئی تھی، RBC 5-10 ہو گئے تھے۔ یہ اس میں زیادہ تر جو کرٹین کی ویلیو ہے ایج کے حساب سے ڈفرینٹ ہو جاتی ریڈنگ، GFR کی امپارٹنس زیادہ ہے، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جو لیبارٹری GFR دے رہی ہے ان سے کرٹین کروائیں۔ تو یہ شوت خانم وغیرہ اس میں GFR مفت دے دیتے ہیں کرٹین اگر آپ کروائیں تو۔ دیکھیں 20 سال میں آپ نے کرایا ہے تو کرٹین 1.3 ہے تو GFR 91 ہے، اور اگر 50 سال میں کرایا تو کرٹین 1.3 ہے لیکن GFR 56 ہو گیا ہے۔ تو یہ GFR کا تعلق ہے، اصل میں کرٹین ہو سکتا ہے ساری 1.3 ہو 2 ہو، لیکن GFR دیکھنا زیادہ امپارٹنٹ GFR ہے۔ تو یہ ان کا GFR تھا 77، یہ تقریباً امپروو ہو رہا تھا کافی۔ بلڈ یورین 2+ ہو گیا، پروٹین 2+ ہو گئی، بڑی اچھی سائن تھی، 510 RBC ہو گئے، تو انکریجنگ تھے، پیشنٹ سیٹسفائی تھا۔ پھر 6 مہینے بعد میں جو کرایا تو کرٹین ان کی اور کم ہو گئی، 0.96 ہو گئی، اس کا مطلب GFR 83 ہو گیا۔ یہ ان کے ٹیسٹ ہیں، یہ جاری رکھا انہوں نے، بہت اچھے پیشنٹ تھے۔ 1.5 سال بعد کرایا تو 0.92 ہو گئی، GFR 87 ہو گیا ان کا، امپروو کر رہے تھے، اور یورین میں بلڈ اتنا ہی تھا، 2+ تھے۔ اور اس کے بعد تقریباً 2.5 سال کے بعد جب 22 میں کرایا تو GFR 91 تھا، 0.89 ہو گیا تھا ان کا۔ یہ بیسٹ ریکوری تھی ان کی، GFR امپروو ہو رہا تھا۔ 91 پہ آنے کے بعد اس کا مطلب ہے کہ سٹیج 1 میں آ گئے تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو اس میں بتایا تھا کہ سٹیج 1 کے لیے آپ دیکھیں، یہ سٹیج 1 میں یہ ہوتا ہے کہ GFR مور دین 90 ہے اور یورین پلس ہونا چاہیے، تو ان کا سٹیج 1 میں آ گیا آٹومیٹکلی۔ جب ان کا 91 GFR آیا تو سٹیج 3 سے سٹیج 1 میں آ گیا ان کا۔ بہت اچھی ریکوری تھی۔ تو ٹوٹل 4 سال میں اگر میں ان کا اکٹھا کر کے دیکھوں تو یورین بلڈ ہیمیچوریا 33% کم ہو گیا، پروٹین یوریا 30% کم ہو گیا، اور GFR 34% بڑھ گیا، 58 سے 91 پہ آ گیا۔ تو پیشنٹ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں، انرجیٹک ہیں، کرنا چاہتے ہیں، کوئی ان کو پرابلم نہیں ہے، تو اسے جاری رکھا ہے انہوں نے۔ اور دوسرا جو یورین بلڈ 2 ہو گیا، اور مائکرو البیومن 1076 تھا 19 میں، اور اس کے بعد 892 آ گیا۔ جب یہ 2+ ہوا تو کم ہو گیا، 18% مائکرو البیومن بھی کم ہو گیا۔ تو یہ ریکوری بڑی سلو ہوتی ہے، اس میں بہت سلو ریکوری ہوتی ہے۔ یہ ڈاکٹر برسٹین کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 10 سال بعد انہوں نے 4+
اپنا ریورس کیا تھا، GFR بڑھ گیا تھا ان کا، تو ان کو ابھی 4 سال ہوئے ہیں. امید ہے اگر جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ ایک بہت اچھا رزلٹ آئے گا اور بہت بڑا ریکارڈ ہوگا. یہ ان کی رپورٹیں ہیں، یہ آپ دیکھ لیں، تسلی کر لیں. انشاءاللہ ابھی یہ آہستہ آہستہ جو نیفرالوجی کے ڈپارٹمنٹ ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ یہ ٹرائل شروع کریں، لو کارب کیٹو ڈائٹ پہ آئیں تاکہ مریض دوائیوں سے، ڈائلیسس سے جان بچ سکے ان کی. یہ بہت اچھا ہے، آسان ہے، مفت علاج ہے، کچھ نہیں کرنا پڑتا. کیونکہ 91 GFR کا مطلب یہ سمجھ لیں اگر 2 ml بھی پر ایئر کم ہو، جو نارمل 1 to 2 ml ہوتا ہے، تو ان کا ڈائلیسس 15، تو ان کو 30 سال چاہیے ڈائلیسس کے لیے. اگر اس اسٹیج پہ جب 58 تھا تو ان کو 10 سال بعد ڈائلیسس کا چانس تھا ہونے کا. تو یہ ایڈوانٹیج ہے، اس کو چھوٹی سی مفت، کوئی خرچہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس لیے کوشش کر سکتے ہیں. اچھا جی، اللہ حافظ.